بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الہ، یہ فصل ہے الہ کے بیان میں۔ اس سے پہلے مصنف علیہ رحمہ 7 حروف عاطفہ کو بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اب 4 حروف جر کو بیان کر رہے ہیں۔ ان 4 حروف جر میں سے پہلا حرف الہ ہے، اس الہ کو مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ الہ لانتہائی الغایتی، الہ مسافت کی انتہا کے لیے آتا ہے، یعنی الہ یہ بتلاتا ہے کہ اس کے ما قبل فعل کا حکم وہاں آ کر ختم ہو گیا۔ مثلا کسی نے کہا ذهبت من المدرسة الى المسجد، میں مدرسے سے مسجد تک گیا، تو الہ نے یہ بیان کر دیا کہ جانے کا جو فعل ہے وہ مسجد تک آ کر ختم ہو گیا۔ یہ مطلب ہے الہ انتہائی غایت کے لیے ہونے کا۔ پھر آگے مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا ثم ہوا فی بعض الصور، پھر وہ بعض صورتوں میں یفید معنی امتداد الحکم، وہ حکم کے امتداد کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ مصنف یہ فرما رہے ہیں کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے جس میں الہ امتداد حکم، امتداد حکم کا مطلب یہ ہے کہ ما قبل فعل کو وہ کھینچ کر لے آتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے اتم الصیام الی اللیل، رات کو مکمل کرو، روزے کو مکمل کرو رات تک۔ اب اگر الی اللیل نہ ہوتا اور صرف اتنا کہا جاتا اتم الصیام، روزے کو مکمل کرو، تو کوئی آدمی 1 گھنٹے تک بھی روزہ رکھتا تو اس کا روزہ سمجھا جاتا، لیکن الی اللیل کہہ کر الہ نے اتم کے حکم کو لیل تک کھینچ کر لے آیا، یعنی روزہ مکمل کرنا ہے رات تک۔ وفی بعض الصور، اور بعض صورتوں میں یفید معنی الاسقاط، اسقاط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی الہ کا ما قبل جو فعل ہے وہ کھینچ کر دراز ہو کر وہ جا رہا تھا آگے تک، الہ نے آ کر اس کو روک دیا کہ بس یہیں تک ہے، آگے نہیں جانا ہے، اس کو کہتے ہیں اسقاط۔ اگر الہ ما قبل کے فعل کو کھینچ کر لے آئے تو مطلب یہ ہے کہ وہ امتداد کے لیے ہے، اور اگر الہ کا ما قبل فعل آگے تک جا رہا ہو، الہ نے آ کر وہاں تک روک دیا تو اس کو کہیں گے اسقاط کے لیے۔ آگے مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا فَإِنْ أَفَادَ الْإِمْتِدَادَ، اگر وہ امتداد کا فائدہ دے، لا تدخل الغایۃ فی الحکم، تو غایت مغیّا کے حکم میں داخل نہ ہوگی۔ الہ کا ما قبل جو ہے اس کو مغیّا بولتے ہیں، اور الہ کا ما بعد جو ہے اس کو غایت بولتے ہیں۔ اب اگر الہ امتداد کا فائدہ دیتا ہے، جیسے اتم الصیام الی اللیل، اس میں الہ جو ہے وہ امتداد کا فائدہ دے رہا ہے۔ اب اتم الصیام کہا تو جب یہاں امتداد کا فائدہ ہوا تو اب الہ کا ما بعد جو غایت ہے وہ حکم میں داخل نہیں ہوگی، یعنی روزہ رکھنے میں رات داخل نہیں، یعنی رات میں روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ جیسے ہی رات آئے گی روزے کو مکمل کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، افطار کر لینا ہے۔ تو جب الہ امتداد کے لیے ہوگا تو اس صورت میں الہ کا ما بعد یعنی غایت مغیّا کے حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَفَادَ الْإِسْقَاطَ، اور اگر الہ اسقاط کا فائدہ دے رہا ہے تدخل، تو غایت مغیّا کے حکم میں داخل ہوگی۔ اس کی مثال آگے آ رہی ہے۔ اب کہاں الہ امتداد کے لیے ہو اور کہاں اسقاط کے لیے ہوگا اس کو مصنف نے کچھ بیان نہیں فرمایا ہے، اس میں نحویین کے یہاں خاصا اختلاف ہے۔ الہ کا ما قبل، الہ کا ما بعد
اگر الا کے ما قبل کی جنس سے ہو، الا کا ما بعد اگر الا کے ما قبل کی جنس سے ہو تو اس صورت میں غایت یعنی الا کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہوگا اور وہاں الا اسقاط کے لیے ہوگا۔ اور اگر الا کا ما بعد الا کے ما قبل کی جنس سے نہیں ہے تو پھر اس صورت میں الا امتداد کے لیے ہوگا، یعنی الا کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ قاعدہ ہے کہ الا کا ما بعد ما قبل کی جنس سے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ما قبل کی جنس سے ہے تو اس صورت میں الا اسقاط کے لیے، تو اس صورت میں الا کا ما بعد یعنی غایت مغیّر کے حکم میں داخل ہوگا، اور اگر الا کا ما بعد ما قبل کی جنس سے نہیں ہے تو پھر اس صورت میں الا امتداد کے لیے ہوگا، اس صورت میں الا کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ نظیر الاول اشتریت هذا المکان الى هذا الحائط، پہلے یعنی امتداد کی مثال، اگر کوئی کہے میں نے یہ جگہ اس دیوار تک خریدی، لا يدخل الحائط فی البیع، تو دیوار بے میں داخل نہ ہوگی۔ مصنف دونوں کی مثال بیان فرما رہے ہیں، یعنی الا امتداد کے لیے ہو اس کی بھی اور الا اسقاط کے لیے ہو اس کی بھی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے کی مثال یعنی امتداد کی مثال مصنف نے یہ بیان فرمائی کہ کسی نے کہا میں نے یہ جگہ خریدی، تو جگہ چونکہ تھوڑی کو بھی 1 فٹ ہو اس کو بھی جگہ، 10 فٹ ہو اس کو بھی جگہ کہتے ہیں، اور 100 فٹ ہو اس کو بھی جگہ کہتے ہیں۔ تو یہاں چھوٹی سی زمین کو بھی جگہ کہتے ہیں۔ تو اشتریت هذا المکان، میں نے یہ جگہ خریدی، تو کوئی 1 فٹ بھی سمجھ سکتا تھا، لیکن الا نے خریدنے کا حکم کو کھینچ کر هذا الحائط دیوار تک لے آیا، اس دیوار تک، یعنی خریدنے کے حکم کو کھینچ کر دیوار تک لے آیا۔ اس صورت میں الا امتداد کے لیے ہوا۔ جب امتداد کے لیے ہوا تو الا کا ما بعد یعنی غایت مغیّر میں داخل نہ ہوگی، اور یہاں الا کا ما بعد دیوار ہے جو غایت ہے وہ مغیّر یعنی خریدنے کے حکم میں داخل نہیں ہوگی۔ وہ نظیر الثانی، اور دوسرے یعنی اسقاط کی مثال، باع بشرط الخیار، کسی نے 3 دن کے خیار الی 3 ایام، کسی نے 3 دن کے خیار کے ساتھ کوئی چیز بیچی۔ اب کسی نے کوئی چیز بیچی اور اس میں خیار رکھا، اختیار رکھا۔ اب خیار 3 دن اور 3 دن سے زیادہ لمبا تک ہو رہا تھا، 1 مہینے تک، 1 سال تک بھی خیار ہو رہا تھا، یعنی آگے تک خیار کا حکم جا رہا تھا۔ الا نے 3 ایام پر اس حکم کو روک دیا، 3 دن پر روک دیا، تو یہاں الا اسقاط کے لیے ہوا، اس نے حکم کو آگے نہیں جانے دیا۔ جب الا اسقاط کے لیے ہوا تو اس صورت میں الا کا ما بعد جو ہے ما قبل کے حکم میں داخل ہوگا، یعنی 3 دن ما قبل کے حکم یعنی خیار شرط میں داخل ہوں گے، اور مشتری کو مکمل 3 دن اختیار ملے گا۔ وبمثلہ، اور اسی کے مثل، لو حلف، یعنی اسی کے مثل یعنی اسقاط کے لیے ہو الا، اس کی مثال مصنف اور آگے ایک بیان فرما رہے ہیں۔ کسی نے قسم کھائی، لو حلف، کسی نے قسم کھائی، لا اکلم فلانا، میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، الی شہر، 1 مہینے تک، کان الشہر داخلا فی الحکم، تو مہینہ حکم میں داخل ہوگا، یعنی نہ بولنے کے حکم میں، تکلم نہ کرنے کے حکم میں داخل ہوگا۔ اب کسی نے یہ کہا لا اکلم فلانا، میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، تو بات نہ کرنا دراز ہو سکتا تھا، 1 مہینہ، 1 سال، 10 سال آگے تک دراز ہو سکتا تھا۔ اس دراز ہونے کو الا نے ختم کر دیا، مہینے پر، الی شہر کہا تو مہینے پر آ کر ختم کر دیا۔ جب مہینے پر ختم کر دیا تو الا اسقاط کے لیے ہوا۔
جب الا اسقاط کے لیے ہوا تو الا کا ما بعد یعنی غایت مغیّہ میں داخل ہوگی، نہ بولنے کے حکم میں، عدم تکلم کے حکم میں 1 مہینہ پورا داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر وہ آدمی 1 مہینے کے بعد اگر بولے گا تو اپنے قسم میں حانث نہیں ہوگا، لیکن 1 مہینے سے پہلے اگر اس نے بات کر لی اس صورت میں اپنی قسم میں وہ حانث ہو جائے گا۔ اسی کو مصنف نے فرمایا وہ بھی مثل ہی، اور اسی کے مثل یعنی اوپر والی دوسری مثال کے مثل لو حلف، کسی نے قسم کھائی، لا اکلم فلانا کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، الی شہرین 1 مہینے تک، تو یہاں لا اکلم کا فعل آگے تک جا رہا تھا لیکن الا نے روک دیا، کان الشہر داخلا فی الحکم، تو صورت میں مہینہ حکم میں داخل ہوگا، وقت افاد فائدۃ الاسقاط ہا ہنا، اور الا نے یہاں اسقاط کا فائدہ دیا ہے۔ وعلی ھذا قلنا المرفق والکعب داخلان تحت حکم الغسل، اسی بنا پر یعنی الا کبھی اسقاط کے لیے اور کبھی امتداد کے لیے آتا ہے۔ اسی بنا پر یہاں مصنف علیہ الرحمہ اور 2 مثالیں بیان فرما رہے ہیں الا کے اسقاط کے لیے ہونے کی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو ایدیکم کے ساتھ الی المرافق کہا اور ارجلکم کے ساتھ الی الکعبین کہا۔ فَغْسِلُوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دھوو، اور ہاتھ ید یعنی ہاتھ کہتے ہیں انگلیوں کے پوروں سے لے کر بغل تک کے حصے کو ہاتھ کہتے ہیں۔ اب صرف اتنا کہا جاتا فَغْسِلُوا ایدیکم، اپنے ہاتھ کو دھوو، تو اس صورت میں انگلیوں کے پوروں سے لے کر بغل تک کے حصے کو دھونا ضروری ہو جاتا۔ الا نے آ کر اس حکم کو جو آگے تک جا رہا تھا روک دیا، تو معلوم ہوا کہ یہ الا اسقاط کے لیے ہے۔ جب اسقاط کے لیے ہوگا تو اس صورت میں الا کا ما بعد یعنی غایت مغیّہ میں داخل ہوگی، تو اس صورت میں دھونے کا حکم جیسے ما قبل ایدیکم کے لیے ہے، اسی طرح مرافق یعنی کوہنیوں کے لیے بھی ثابت ہوگا۔ اسی طرح ارجلکم الی الکعبین کہا، اگر الی الکعبین نہ ہوتا اور کہا جاتا اغسلوا ارجلکم، اپنے پاؤں کو دھو، اور پاؤں کہتے ہیں پاؤں کی انگلیوں سے لے کر ران کے اوپر تک کے حصے کو پاؤں کہتے ہیں۔ اگر الی الکعبین نہ ہوتا تو اس صورت میں پورے پاؤں کو دھونا ضروری ہوتا۔ الا نے آ کر اس حکم کو روک دیا، جب روک دیا تو الا اسقاط کے لیے ہوا۔ جب الا اسقاط کے لیے ہے تو الا کا ما بعد یعنی غایت مغیّہ کے حکم میں داخل ہوگی، تو یہاں کعبین ارجلکم کے حکم میں یعنی دھونے کے حکم میں داخل ہوگی۔ چنانچہ وضو میں ہاتھ کے ساتھ کوہنیوں کو دھونا بھی ضروری اور پاؤں کے ساتھ ٹخنوں کو بھی دھونا ضروری ہے۔ عبارت دیکھیے وعلی ھذا قلنا، اسی اصل کی بنا پر ہم نے کہا المرفق والکعب، کوہنی اور ٹخنا، داخلانی داخل ہے، تحت حکم الغسل دھونے کے حکم میں، فی قولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے قول الی المرافق میں، لأن الکلمۃ الی، اس لیے کہ کلمہ الی ہا ہنا للاسقاط، یہاں اسقاط کے لیے ہے۔ فإنہ لولاہا، اگر وہ نہ ہوتا یعنی کلمہ الی نہ ہوتا، لاستوعبت الوظیفۃ جمیع الید، تو دھونے کا فعل پورے ہاتھ کو گھیر لیتا، اسی طرح پورے پاؤں کو بھی گھیر لیتا۔ الا نے اس حکم کو روک دیا، اس لیے الا اسقاط کے لیے، جب اسقاط کے لیے تو غایت مغیّہ میں داخل ہوگی۔ چنانچہ کوہنی اور ٹخنا دونوں دھونے کے حکم میں داخل ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد ہے عورت الرجل ما تحت سرتی کہ آدمی کا سطر ناف کے نیچے سے لے کر الی الرکبتی گھٹنے تک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت الرجل ما تحت السرہ کہ مرد کا سطر ناف کے نیچے سے ہے، جب نیچے سے کہا تو یہ حکم آگے تک جا رہا تھا، اور نیچے کا حصہ ناف کے نیچے سے لے کر انگلیوں تک، پاؤں کی انگلیوں تک کا حصہ ہے، تو پورا سطر ہو جا رہا تھا۔ الہ نے اس حکم کو روک دیا رکبہ تک، گھٹنے تک۔ جب الہ یہاں بھی روکنے کے لیے ہوا یعنی اسقاط کے لیے ہوا، تو اس صورت میں الہ کا مابعد یعنی غایت مغیہ میں داخل ہوگی، چنانچہ گھٹنا جو ہے سطر میں داخل ہوگا۔ ولہذا اسی وجہ سے یعنی الہ اسقاط کے لیے آتا ہے، اس وجہ سے قلنا ہم نے کہا الرکبۃ من العورت گھٹنا سطر میں سے ہے، لأن کلمۃ الہ اس لیے کہ کلمہ الہ فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول عورت الرجل ما تحت السرۃ آدمی کا سطر ناف کے نیچے سے الی الرکبۃ گھٹنے تک ہے، تفید فائدہ دیتا ہے الاسقاطی تفید فائدۃ الاسقاطی اسقاط کا فائدہ دے رہا ہے یہاں کلمہ الہ، فتدخل الرکبۃ فی الحکم چنانچہ گھٹنا سطر میں داخل ہوگا۔ وقد تفید کلمۃ الہ تاخیر الحکم الی الغایۃ اور کبھی کلمہ الہ حکم کو غایت تک مؤخر کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ مصنف علیہ رحمہ اس میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلمہ الہ جو ہے ما قبل کے فعل کو مؤخر کر کے غایت تک لے جاتا ہے۔ جب غایت ختم ہوگی، غایت کا وقت ختم ہوگا، اس وقت وہ حکم واقع ہوگا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ الہ نہ امتداد کی صلاحیت رکھتا ہو نہ اسقاط کی صلاحیت رکھتا ہو، تو پھر اس صورت میں تاخیر حکم کے لیے ہوگا۔ اس کی مثال مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب کسی نے یہ کہا انتی طالق الی شہر، اور اس کی اس وقت طلاق دیتے وقت اس کی کوئی نیت بھی نہیں ہے، ہاں اگر اس کی نیت ہو کہ ابھی طلاق، تو اس صورت میں تو فوراً ہی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن یہاں اس کی کوئی طلاق نہیں، کوئی نیت نہیں ہے، تو اس صورت میں طلاق ایک مہینے کے بعد واقع ہوگی، تاخیر حکم کے لیے ہوگا، یعنی طلاق کا جو حکم ہے الی شہرین کہا تو مہینے کے بعد وہ حکم واقع ہوگا، طلاق ایک مہینے کے بعد واقع ہوگی۔ یہاں الی نہ امتداد کے لیے ہو سکتا ہے اور نہ اسقاط کے لیے ہو سکتا ہے۔ امتداد کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ طلاق کا فعل کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں امتداد کی صلاحیت ہو کہ اس کو ایک مہینے تک کھینچ کر لے جائیں، بلکہ طلاق تو فوراً واقع ہونے والی اور دفعتاً واقع ہونے والی چیز ہے۔ اور الی اسقاط کے لیے بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ طلاق ایک مہینے تک ہو، یعنی آگے جا رہا تھا طلاق کا حکم تو الہ نے روک دیا کہ ایک مہینے تک طلاق رہے گی، بعد میں واپس نکاح میں آ جائے گی، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ جب الہ یہاں نہ امتداد کے لیے ہو سکتا ہے نہ اسقاط کے لیے، تو اب ہم الہ کو تاخیر حکم کے لیے مانیں گے، یعنی جو ما قبل کا فعل ہے طلاق وہ ایک مہینہ گزر جانے کے بعد واقع ہوگا۔ اور چونکہ طلاق ایسی چیز ہے جو مؤخر ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، مثلا کسی نے کہا ہو کہ 2 مہینے جب گزر جائیں گے تو تجھے طلاق، تو یہ شرط کی وجہ سے طلاق معلق ہو سکتی ہے، جب 2 مہینے گزریں گے اس وقت اس عورت کو طلاق واقع ہوتی ہے۔ تو طلاق ایسی چیز ہے جو تاخیر کا احتمال رکھتی ہے معلق ہو کر، تو اب یہاں طلاق کو محمول کیا جائے گا کہ تاخیر حکم الی تاخیر حکم کے لیے ہے اور طلاق ایک مہینے کے بعد واقع ہوگی۔ ولہذا اسی وجہ سے کا مطلب کبھی کبھی الی
تاخیر حکم کے لیے ہوتا ہے اسی وجہ سے قلنا ہم نے کہا اذا قال لامرأته جب کسی نے اپنی بیوی سے کہا ہو انت طالق الی شہر کہ تجھے 1 مہینے بعد طلاق ولا نیت لہو اور اس کے اس وقت کوئی نیت نہیں، اگر فوری نیت ہوتی کہ ابھی طلاق تو اسی وقت طلاق واقع ہو جاتی، لا یقع الطلاق فی الحال تو اس وقت طلاق واقع نہیں ہوگی عندنا ہمارے نزدیک خلافا لزفر رحمہ اللہ، برخلاف امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت چاہے الی شہرین کہا ہو پھر بھی اسی وقت اور کوئی نیت ہو نہ ہو پھر بھی اسی وقت طلاق واقع ہو جائے گی، ہم کہیں گے اسی وقت اس وقت طلاق واقع ہوگی جبکہ اس کی نیت ہو، اور جب اس کی نیت ہو اسی وقت کی تو پھر اس صورت میں الی شہرین جو کہا ہے وہ قول اس کا لغو ہو جائے گا۔ بہرحال آگے مصنف اس کی دلیل بیان فرما رہے ہیں ہماری لأن ذکر الشہر اس لیے کہ شہر کو یعنی مہینے کو ذکر کرنا لا یصلح صلاحیت نہیں رکھتا ہے لمد الحکم امتداد حکم کی والاسقاطی اور نہ اسقاط کی صلاحیت رکھتا ہے شرعاً شرعی طور پر، والطلاق یحتمل التاخیر بالتعلیق اور طلاق تعلیق کی وجہ سے تاخیر کا احتمال رکھتی ہے، یعنی طلاق میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ مؤخر ہو جائے، مثلا کسی نے معلق کر دیا ہو کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، اب وہ گھر میں داخل ہی نہیں ہو رہی ہے، 2 مہینے کے بعد گھر میں داخل ہوئی تو طلاق 2 مہینے کے بعد واقع ہوگی، تو یہ معلق کر کے شرط پر معلق کر کے وہ مؤخر ہو سکتی ہے، فیحمل علیہ چنانچہ طلاق کو تاخیر پر محمول کیا جائے گا اور یہاں الا تاخیر حکم کے لیے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔